ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ آج انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی چاہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کیا نہیں کرتا، اور اللہ سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہونا حرام ہے، اور جانتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو، آج ہم سے سنو، اللہ اکبر کبیرہ، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم ترقی ہونا چاہتے ہو، اگر شہرت یاب ہونا چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اللہ اکبر کبیرہ، آؤ نماز اور صبر سے کامیابی حاصل کر لو، نماز صبر سے مدد چالو۔ مگر اسلام لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ لوگوں نے سوچا باہر چلے جائیں گے تو کامیابی مل جائے گی، کسی کو مار دیں گے تو کامیابی مل جائے گی، کسی کا لوٹ لیں گے تو کامیابی مل جائے گی، کہیں چوری کریں گے تو کامیابی ملے گی، 2 نمبر کے دھندا کریں گے تو کامیابی ملے گی، حرام کے پیسے کمائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ قرآن نے ان سب چیزوں کے لیے کامیابی کا لفظ نہیں کہا ہے، قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے کامیابی چاہ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ بے شمار بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے تو نماز پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور آپ کو بتا دیں، آج کوئی انسان بنگلہ بنواتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوانے لگا، مکان بنوانے لگا، اپنے مکان میں کام لگوایا رہتا، لوگ دیکھتے کہتے حرام کا پیسہ کماتا ہے اسی لیے بنوا رہا ہے۔ لوگوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا، لوگوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا، کیوں؟ وہ اسلام سے دور ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر وہ اسلام کو سمجھے ہوتے تو ایسا یوں تصور نہ کرتے۔ ارے کوئی مومن اگر مکان بنوا رہا ہے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، ماشاءاللہ میرا ایک مومن بھائی ترقی کی طرف جا رہا ہے، اللہ اسے اور بلندی عطا فرمائے، دعا دینا چاہیے۔ لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ چڑھتے ہیں، لوگ جلن کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اسلام نہیں ہے۔ ان الدین عند الاسلام، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ حسد کیا جائے، اسلام یہ نہیں کہتا اسے چڑ پیدا کیا جائے، بلکہ کوئی ترقی کی طرف جا رہا ہے تو دعا دینی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ بات آج کے حالات کے اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ آج ہمارے نوجوان میں، آج ہمارے اسلام کے اندر لوگ یہ تمیز نہیں لگا پا رہے ہیں کہ ترقی اگر کرنا ہے تو صرف حلال رزق کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے حلال کمائی میں ہی برکت ہے، حرام کمائی میں برکت نہیں ہے، صرف حلال کمائی میں برکت ہے۔ اور جو انسان اپنی مکان کو بناتا ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 2 نمبر کے پیسے کماتا ہے، اس وجہ سے وہ ترقی کی طرف ہے۔ ارے اللہ کہتا ہے حلال میں برکتیں، حرام میں برکتیں نہیں ہیں۔ حرام پیسے ایک دن مٹ جانے والی چیز ہے، اور حلال پیسے کی کمائی ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ ان الدین عند الاسلام، مسلمانوں پہلے تم دین سمجھو، دین کہتا کیا ہے، اسلام کہہ کیا رہا ہے، آپ غور کریں، فکر کریں۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے حسد ان کے سینے میں، چڑ ان کے سینے میں، بغض ان کے سینے میں، ایک دوسرے سے نہ دیکھنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اسلام اس کو نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، اتنی شدید بخار ہو جاتا ہے، آپ کی پیشانی جلنے لگتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لاتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی ابو بکر صدیق، آج نماز فجر میں آپ تشریف نہیں لائے،
یہی تو دین ہے، اصل دین یہی ہے۔ اگر کوئی اپنا بھائی نماز پڑھنے نہ آئے تو اسے مسجد میں دیکھا جائے، اور یوں اگر ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اگر وہ مسجد میں نہیں آتا تو اس کے گھر جا کر اس کی حال پوچھنا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا صحیح مقصد یہی ہے۔ آج مسلمان اسلام نہیں سمجھا ہے، کس لیے اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا اس کا حال بھی پوچھنے نہیں جاتا، کوئی بیمار ہو جاتا اس کو بھی نہیں پوچھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بیمار شخص کی عیادت میں کوئی جاتا ہے، گویا وہ رسول کی عیادت میں جاتا ہے، رسول کی بیماری میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کی جان آمینہ کے لال سیدہ فاطمہ کے بابا جان، حسنین کے نانا جان، اور مدینے کے چاند امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، کہتے میرے بھائی ابو بکر صدیق، آپ کی حال کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نماز فجر میں نہیں دکھے، میرا دل بے قرار ہو گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ، آج میں مسجد نہیں جا سکا مگر نماز فجر میں نے نہیں چھوڑی، میں نے بستر پہ لیٹے لیٹے نماز فجر ادا کی۔ یا رسول اللہ، بخار اتنی تیز تھا کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، سر پہ درد بہت تیز تھا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو ابو بکر صدیق کی پیشانی پہ رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد قرآن کی کچھ آیت پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد دم کر دیتے ہیں، کہتے اے ابو بکر صدیق اللہ شفا فرمائے گا، اور میں ابھی گھر جاتا ہوں، گھر سے واپس میں پھر آؤں گا، انشاءاللہ آپ کی حال پوچھوں گا، آپ کے پاس بیٹھوں گا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق میں ضرور آؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے چل دیتے ہیں، اپنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ حجرے میں آنے کے بعد ابو بکر صدیق کی بیٹی امی عائشہ موجود تھی۔ نبی نے فرمایا میری بیوی عائشہ، آپ کی بابا ابو بکر صدیق کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اب وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، میں ان کی عیادت میں فجر کی نماز کے بعد میں گیا تھا۔ اے عائشہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور تمہارے اپنے بابا کے پاس جاؤ، آج تمہیں اپنے بابا کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ پریشان ہو جاتی ہے میرے بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عائشہ جلدی جلدی سامان اکٹھا کرو، جلدی جلدی تیاری شروع کرو۔ حضرت عائشہ ادھر تیار ہونے میں لگی تھی، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا، نبی کا دیدار کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ جب ابو بکر صدیق بستر پر لیٹے تو نبی بے قرار ہو کر آ جاتے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق صحیح ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتا ہے، تو ابو بکر صدیق بے قرار ہو جاتے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق نبی کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کون؟ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا دوست ابو بکر صدیق ہوں۔ آپ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کہتے ابو بکر صدیق ابھی تم بیمار تھے اور اس حالت پہ تھے کہ چل نہیں سکتے تھے، تم اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ میرے پاس تشریف کیسے لائے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جس کے ہاتھ میرے پیشانی پہ رکھ دیا جائے اللہ تعالیٰ
کائنات کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، پوری بیماری اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے مجھے شفا یاب فرما دیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تو میرے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے بابا تو میرے دروازے پہ آ گئے۔ نبی نے فرمایا عائشہ ہاں طبیعت خراب تھی مگر ابو بکر صدیق شفا یاب ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ نے اپنے بابا کے پاس دوڑ لگاتی ہے، سینے سے جا کے لگ جاتی ہے، کہتی ابا جان آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے میری بیٹی عائشہ کو ہم لے کر آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی عائشہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عائشہ پوچھتی یار اے بابا جان ابو بکر صدیق آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے بیٹی عائشہ میری طبیعت صحیح ہوئی، میرا دل رہا نہیں گیا، فوراً میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ یہ مجاز ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام یہی مذہب ہے، اسلام تو یہی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مسلمان یہ سب چیز بھول چکے ہیں، آج ایک دوسرے کی بیماری میں نہیں جاتے، ارے وہ بیمار اچھا ہوا ایسا کیا اس لیے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ دشمن کو بھی کوئی بیماری ہو جائے اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، نہیں جا سکتے اس کے پاس، نہیں جا سکتے، نہیں مل سکتے، ایسی اگر دشمنی ہے، ایسی حسد ہے تو دعا کرنی چاہیے اللہ اسے شفا یاب فرما دے، اللہ اسے دشمن کو نہ ہو۔ کیوں؟ تمام رشتے ختم ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے مگر مومن کا رشتہ نہیں ختم ہو سکتا ہے۔